سورہ احزاب کی آیت نمبر 11. هنالک ابتلی المؤمنون، یہاں مومنوں کا امتحان کر لیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ انتہائی سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہنے لگے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے اور فریب کے ہی وعدے کیے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کا بھی یہ موقع نہیں ہے. فرجعوا، بس چلو واپس گھروں کو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی. یقولون، اور کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خالی اور غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ بالکل غیر محفوظ نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ صرف بھاگنے کا تھا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان کے اوپر مدینہ کے چاروں طرف سے دشمن کے لشکر داخل ہو جاتے. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنہ بھڑکانے کو کہا جاتا. لَآتَوْهَا، تو ضرور یہ فتنہ برپا کر دیتے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر یہ لوگ ٹھہریں گے بھی تو بہت تھوڑا سا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا. لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ فرما دیجئے تمہیں بھاگنا کوئی کام نہیں آئے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے. او القتل، یا قتل ہونے سے بھاگو گے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں اگر تم بھاگ بھی جاؤ گے تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ گے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کون تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں. او اراد بکم رحمہ، یا تم پر رحمت اور مہربانی کرنا چاہیں. ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور یہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کے نہ پائیں گے. ولیٰ ولا نصیرا، نہ ہی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر یعنی غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں مومنوں کا امتحان لیا گیا اور ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا. تو پچھلی آیت مبارکہ سے متعلق تھوڑی سی بات باقی رہ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا شدت خوف اور سخت گھبراہٹ سے آنکھیں بھی الٹ گئی تھی اور دل حلقوم تک پہنچ گئے تھے اور طرح طرح کے گمان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بعض منافقوں نے یہ یقین کر لیا کہ اس لڑائی میں کافر غالب آ جائیں گے. عام منافقوں کا تو پوچھنا ہی کیا، معتب بن قشیر جو منافق تھا کہنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے لوٹیں گے اور ان کے مالک بنیں گے، اور یہاں تو حالات یہ ہیں
کہ پاخانے کے لیے جانا بھی مشکل ہو رہا ہے. یہاں تو ہم قضائے حاجت بھی پورا کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں, اور کیسر و کسرا کے خزانے کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس. یہ معتب بن قشیر منافق کہنے لگا. یہ مختلف گمان مختلف لوگوں کے تھے. مسلمان تو یہ یقین کرتے تھے غالب ہم نہیں ہونا ہے, حالات جیسے بھی ہو جائیں, حالات جیسے بھی ہو جائیں, باتھ روم جانے کا بھی موقع نہ ملے, غالب ہم نہیں ہونا ہے. یہ صحابہ کا اس وقت بھی یقین تھا. صحابہ عین اس گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ہمیں اس گھبراہٹ کے موقع پر کوئی بچاؤ کی دعا تو بتائیں, اتنا دل گھبرا رہا ہے, دشمن کا اتنا خوف ہے, سارے مدینے کے کفار اکٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو یہ دعا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اے اللہ ہمارے عیب چھپا دیں, اے اللہ ہماری کمزوریاں چھپا دیں, ہمیں جہاں جہاں سے بھی ڈر لگتا ہے وہاں امن عطا فرمائیں. سبحان اللہ. ادھر مسلمانوں کی یہ دعائیں بلند ہونا شروع ہوئیں, ادھر سے اللہ کا لشکر ہواؤں کی صورت میں آ گیا اور فرشتوں کی صورت میں آ گیا اور کافروں کا تیا پانچا کر دیا. آگے فرماتے ہیں اس گھبراہٹ اور پریشانی کے حال میں جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی تھی, باہر سے دشمن اپنی پوری قوت سے گھیرا ڈال کے کھڑا تھا. 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا, اور اندر شہر کے مدینے میں کیا ہو رہا تھا, بغاوت کی آگ بھڑکی ہوئی تھی. باہر دشمن اور اندر جن لوگوں نے کہا تھا ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے وہ بھی باغی, اور وہ بغاوت پر یعنی کہ اترے ہوئے. یہودیوں نے اچانک ہی صلح توڑ کر بے چینی کی فضا پیدا کر دی. جن بنو قریظہ سے کہا تھا تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا یہودیوں کی دوسری پارٹی کا, اور جب جنگ ہوئی مسلمانوں کو تھوڑا سا شکست ہونے لگی, انہوں نے فوراً پاسا ہی پلٹ دیا اور کہا ہم تو ان کے ساتھ ہیں, اور اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اس خوف کی حالت میں شروع کر دیا. مسلمان کھانے پینے سے بھی تنگ ہو گئے, منافق کھلم کھلا الگ ہو گئے. جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے پارٹی بدل لی. وہ تو سیدھا جا یہودیوں میں ملے. ادھر صحابہ کو پتہ چلا اچھا یہ تو سارے منافق ہیں. ضعیف دل جو لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا, وہ بھی باتیں کرنے لگے, کہنے لگے بس اللہ اور اس کے رسول کے وعدے دیکھ لیے ہیں ہم نے, ہم سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ کیسر و کسرا پر فتح پاؤ گے اور پوری دنیا پہ حکومت کرو گے, یہاں تو باتھ روم بھی نہیں جا سکتے ہم. کچھ لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں پھونک رہے تھے اور ان کو ورگلا رہے تھے, صحابہ اکرام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو, دیکھ نہیں رہے حالات کیا ہو گئے ہیں, مل جاؤ کافروں کے ساتھ, مسلمان ابھی گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا تاریخ میں ہوتا ہے کہ جب بھی حالات تھوڑے سے خوف و خطر کے آئیں, آزمائش کے آئیں, تو بہت سے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتلی المؤمنون, مومنوں کا امتحان لیا گیا. 2 گھڑی میں نقشہ پلٹنے والا ہے. منافق کہنے لگے بھاگو یہاں سے, چلو گھر. یثرب سے مراد مدینہ ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے مجھے اللہ نے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی جو 2 سنگلاخ میدانوں کے درمیان ہے. پہلے تو میرا خیال ہوا کہ یہ ہجر ہے, لیکن نہیں, وہ جگہ یثرب ہے. مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت جب کر رہے تھے تو کتنا ٹائم لگا, 1 مہینے بعد مدینہ پہنچے. ابھی بسیں 5-6 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں, 1 مہینہ بعد پہنچے مکہ سے چلے جب ہجرت کرنے. کیوں 1 مہینہ لگا؟ اس لیے کہ راستے بدل بدل کے جا رہے تھے, دور کے راستوں سے کافروں کو ڈانچ دیتے ہوئے. اسے عربی ڈانچ دینے کو عربی میں کہتے ہیں توریا, ایک ہوتا ہے تولیا, وہ لام کے ساتھ ہوتا ہے. اگر رے لگا دے توریا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانچ دینا, کہنا دکھانا سجی اور مارنا کھبی. تو فرماتے ہیں اور روایت میں وہ جگہ مدینہ ہے. ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی بھی مدینہ کو آئندہ یثرب کہے گا وہ اپنے اس گناہ پہ توبہ کرے اور استغفار کرے. آئندہ سے مدینہ کو یثرب کسی نے نہیں کہنا, اب مدینہ ہے. وہ مدینہ تو طابہ ہے, مدینہ تو طابہ ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے, یعنی مدینہ طیبہ ہے. طابہ, آپ نے طابہ کہا, طابہ سے ہم جو ہے نا آسانی کے لیے طیبہ کہنے لگے. یہ طیبہ کہنا حدیث کے اندر آتا ہے. آپ نے مدینہ طابہ ہے, طابہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک اور پاکیزہ جگہ. کہا گیا امالیک میں سے, امالیک پہلی امتوں میں گزرے ہیں, جو شخص یہاں آ کر ٹھہرا تھا اس کا نام یثرب تھا, اور وہ بیٹا تھا عبید کا, وہ بیٹا تھا محلابیل کا, وہ بیٹا تھا عوس کا, وہ بیٹا تھا عملاق کا, وہ بیٹا تھا لاد کا, اور لاد بیٹا تھا آدم بن سام بن نوح کا. اس لیے اس شہر کو یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا, اور سام نے اپنے بیٹے کا نام پھر آدم رکھا, آدم علیہ السلام کے نام. اس لیے اس شہر کو یثرب سے مشہور کیا گیا. اور بعض علماء نے لکھا ہے تورات شریف میں مدینہ کے 11 نام آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی تھی, اللہ نے اسی وقت مدینہ کے 11 نام بتا دیے تھے. ایک ہے مدینہ, دوسرا ہے طابہ, تیسرا ہے طیبہ, چوتھا ہے جلیلہ,
پانچواں ہے جابرہ، اگلا ہے محبہ، ایک ہے محبوبہ، ایک ہے قاسمہ، ایک ہے مجبورہ، ایک ہے عدراد، ایک ہے مرحومہ۔ یہ سارے مدینہ کے نام ہیں۔ امام کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، ہم تو رات میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے فرمایا، اے طیبہ، اے تابہ، اے مسکینہ، خزانوں میں مبتلا نہ ہو، تمام بستیوں پر تیرا درجہ بلند ہوگا۔ کچھ لوگ تو خندق کے موقع پہ کہنے لگے، یہاں حضور کے پاس ٹھہرنے کی ابھی جگہ نہیں ہے، چلو اب اپنے گھروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لا مقام لکم، اب یہاں نہ ٹھہرو، فرجعوا، ہو جاؤ گھروں کو۔ اب بنو عارصہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہمارے گھروں میں چوری نہ ہو جائے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھیں نا کتنا امتحان، ہمارے گھر خالی ہے، ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ اوس بن قیسی قبیلہ بھی کہنے لگا، یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں دشمن کے گھس جانے کا ڈر ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں وہ جو ہے نا ڈر دشمن سے رہے تھے، وہ بھاگے ہیں لڑائی سے، چلیں اپنے اپنے گھر، یہ نہ ہو قتل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات اللہ کے نبی کو بتا دی، وما ہی بعورا، یا رسول اللہ ان کے گھر جو ہے، یا اللہ کے نبی جو ہے ان کے گھر خالی نہیں ہیں، نہ غیر محفوظ ہیں، یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، لڑائی سے جی چرا کے جانا چاہتے ہیں۔ اور جو ہے وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جہاد سے نہیں جانا پیٹ پھیر کر، جو لوگ یہ عذر کر کے جہاد سے بھاگ رہے تھے ہمارے گھر اکیلے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر ان پر دشمن مدینے کے چاروں طرف سے آ جائے اور ہر رخ سے آ جائے، پھر ان سے کہا جائے کفر میں داخل ہو، تو یہ بے تامل کفر کو قبول کر لیں گے۔ ثم سئلوا الفتنہ، ان سے پھر کہا جاتا، سوال کیا جاتا فتنے کا، تو فتنے سے مراد یہاں کفر ہے، لآتوہا، تو یہ فوراً کفر میں چلے جاتے، یہ اندر سے کافر ہی ہیں۔ اگر مدینے کے چاروں طرف سے دشمن آ جائیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان سے دشمن یہ کہے کفر میں آؤ فوراً ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو یہ سارے کافر ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں پیچھے بچے گا یہ۔ لیکن تھوڑے خوف اور خیالی دہشت کی بنا پر ایمان سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہ تو تھوڑا سا خوف ہے، ابھی جنگ کا پانسا پلٹنے لگا ہے، ابھی یہ جو ہے نا جو شکست ہے فتح میں بدلنے لگی ہے، اور اسی وقت ہو گیا۔ ابھی یہ کیفیات چل رہی تھی، ادھر سے آندھی آ گئی، آندھی آئی، ان سب کے دل جو ہے نا وہ ہار گئے۔ پھر فرماتے ہیں جو اس سے پہلے یہ بڑی بڑی لمبی ڈینگیں مارتے تھے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہم میدان جنگ سے کبھی نہیں ہٹیں گے، یا رسول اللہ ہر وقت ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اللہ سے وعدے بھی کیے تھے جہاد میں آنے سے پہلے، اللہ ان کی باز پرس ضرور کرے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، یہ موت سے بھاگنا، لڑائی سے منہ چھپانا، میدان میں پیٹھ دکھانا، ان سے آدمی جو ہے جان سے اپنی نہیں بچا سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کی اچانک پکڑ آ جائے اور یہ لوگ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ بھی حاصل نہ کر سکیں، بہت ممکن ہے جنگ سے بھاگ کے گھر جائیں، گھر میں 2-3 دن بھی زندہ نہ رہ سکیں، 1-2 دن رہیں یا 1 مہینہ زندہ نہ رہ سکیں، اور ان کو دنیا کا تھوڑا سا نفع بھی نہ حاصل ہو سکے، حالانکہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں بالکل جو ہے حقیر اور محض ناچیز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بجز اللہ کے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اگر اللہ سے منہ موڑ کر یہ جائیں گے تو مددگار ان کو کون ملے گا، کون ان کی مدد کرے گا، کون ان کے ساتھ دوستیاں نبھائے گا، کوئی بھی نہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہیں پھر تم نہ پاؤ گے اس کا کوئی دوست جو اس کو راہ راست پر لائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کو راہ راست پہ لانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، اس کو قرآن اور سنت سیکھنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی نیک دوست اس کو کہتا ہے بھائی آؤ نا نماز پڑھنے چلے، تو نیک دوستی انسان کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ دوست پھر والدین ہوں، چاہے وہ دوست بہن بھائی ہوں، چاہے وہ دوست محلے کے ہوں، پھر چاہے وہ دوست رشتہ دار ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ راہ راست پر آنے کا ذریعہ ولی یا مرشدہ بنتا ہے۔ کوئی انسان ہوتا ہے نا جو انسان کو کہتا ہے نماز پڑھو، گھر میں دیکھیں ہم سب پر کسی نے محنت کی ہے نا تو ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، سب سے پہلے ہمارے والدین نے کی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں مسجد میں کسی بندے نے کہا ہوگا نا کہ یار درس ہوتا ہے آپ بھی درس میں آیا کریں، کسی نے تو ہمیں کہا ہے روزے فرض ہیں رکھا کریں، تو کسی کے کہنے سننے سے ہی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے قول کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی نیک آدمی کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھیں۔